ان کو فرمایا بھائی آپ ایسا کریں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت مل جائے۔ یہاں تاریخ بتاتی ہے کہ شمر کے خاندان سے پناہ نامہ آیا تھا کہ عباس آپ کی جو بہن آپ کی جو والدہ ہے وہ ہمارے قبیلیہ خاندان سے ہے، ایسے عنوان سے ایک بات بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا میں تم پہ بھی لعنت کرتا ہوں، تمہاری پناہ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، مجھے پناہ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مقام پر جناب حسین علیہ السلام فرمایا کہ عباس میری طرف سے جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، اور اس کے بعد صبح ہم ہیں۔ تو اب اس پر بڑے بڑے مفکرین جیسے محدث صاحب دہلوی کی بات قبلہ صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یہ مولا حسین بظاہراً مہلت ایک رات کی مانگ رہے تھے، حقیقتاً نظر امامت دیکھ رہی تھی کہ ان کو ایک رات مہلت دی جائے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فوج یزید میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ فوج یزید سے تقریباً 40 افراد صبح کے وقت وہ آ گئے اور کچھ لوگ چھوڑ کر انہیں چلے گئے، پھر ان کو سختی سے بلایا گیا، اور حقیقتاً کا یہ نظر امامت جانتی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں ہے لشکر یزید کے فرد ان کی طرف سے آئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان پر جنت حلال کیا، جہنم حرام ہے۔ اور جیسے صبح ہوئی ہے وہ حر جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا جس نے آ کر حضرت امام حسین کا راستہ روکا تھا اور وہی ایسے لے کر آیا تھا کربلا میں، ساری رات سوچتا رہا یہ کیا بن گیا ہے، یہ کیا بن گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے بخشنے کے لیے ایک اشارہ اور نمونہ دیا ہے۔ گناہگاروں فکر نہ کیا کرو، اگر تم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ صبح ہوئی اور پھر یہ گیا عمر صاحب کے پاس کہ کوئی ایسا راہ ہے کہ ہم قتل نہ کریں، پھر بھی یہ نواسہ رسول ہے، ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کیسے روزے رکھتے ہیں، ہم کیسے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس کی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے ہم بھالے تیز کر رہے ہیں، نیزے تیز کر رہے ہیں، تلواریں تیز کر رہے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ وہاں سے اٹھا، اس کا بیٹا علی ساتھ ہے، اس کا بھائی ساتھ ہے، اس کے ساتھ اور افراد ہیں، اور وہ چل پڑے۔ انہوں نے سمجھا فوج یزید کے دوسرے سرداروں نے کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ صبح کا وقت ہے، ادھر نواسہ رسول نماز پڑھا کر اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ آج وہی دن ہے جس کا میرے نانا سے وعدہ ہے کہ اچانک صدائی کہ حور آیا ہے۔ یہی حضرت عباس علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اب کس لیے آئے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو جناب حسین مسکرا کے کہتے ہیں بھائی عباس ذرا اس کا چہرہ بھی دیکھ اور اس کا اسلحہ بھی دیکھ کیسے تھا۔ کہتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے باندھے ہوئے تھے، ہاتھوں پر قرآن تھا اور ساتھ تلوار تھی کہ یا حسین اگر تو نے مجھے معاف نہیں کرنا میرے ہاتھوں کو کاٹ دو، مجھے قتل کر دو۔ لیکن کریم ابن کریم جیسے قبلہ نے فرمایا، جو حدیثیں پڑھی وہ برحق ہیں۔ اس سے پہلے حدیث ہے ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ان اللہ جعل ذریۃ محمد المصطفی من صلب علی، بظاہراً اولاد علی کی ہے، حقیقت اولاد میں محمد کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس مقام پر جب حر آ کر کہتے ہیں کہ یا حسین اگر میرے گناہ قابل معافی نہیں ہے تو میرے ہاتھ بھی کاٹ دو، میری گردن بھی کاٹ دو۔ کتنا کریم نانے کا نواسا، میں کہتا ہوں کریم باپ کا کریم بیٹا، وہ جس باپ پر پتھر، انگارے، تلواریں، نیزے، کوڑے پھینکے گئے، لیکن کبھی بھی رحمت دو جہاں نے اپنے جلال کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ ان کو پیار سے آئے۔ یہاں بھی وہ صورت نبی کے کردار کی آ گئی، اور بھائی تو لیٹ آیا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب تو میرا دشمن بن کر آیا تھا میں نے تیری خدمت کی تھی، تجھے پانی پلایا تھا، تجھے کھانا کھلایا تھا۔ آج تو میرے پاس جب آیا ہے نہ میرے پاس پانی ہے نہ میرے پاس کوئی اور تیری خدمت کے لیے۔ تو ہور جیسا سردار کہتا ہے میری اگر آپ اتنی عنایت کر رہے ہیں تو مجھے سب سے پہلے جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ جہاد
ایسے نہیں ہوتا جیسے دنیا میں رواج پا رہا ہے. جہاد کے لیے نبی یا معصوم سے اجازت لینا لازمی ہے. اس کے لیے معصوم اور ہادی کا ہونا شرط ہے. تو یہ جو 9ویں محرم کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. 4 سبب اور بھی ہیں، میں بات نہیں. جی ایک بریک پہ جانا ہے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہوں گے. ایک شارٹ بریک ناظرین ہمارے ساتھ ہیں.